دیکھیں جو دعا تین صورتوں میں قبول ہوتی ہے، ایک تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہی چیز آپ کو دے دیتے ہیں۔ دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ تو نہیں ملتی، اس کا آلٹرنیٹ مل جاتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس دعا کو آپ کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں اور قیامت کے دن اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ لیکن یہ تین صورتیں ہی نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ صورتیں ہیں جن سے جس طرح سے دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ جو دعا مانگ رہے ہیں وہ نہیں ملتی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کوئی مصیبت جو آپ کی طرف آنے والی ہوتی ہے، جو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ ایک مصیبت آنے والی ہے، اللہ اس مصیبت کو ٹال دیتا، تو آپ تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ وہ آپ کی سے مصیبت ٹل رہی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اس سے، تو ہر حال میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا کرتے ہیں کہ کوئی بندہ جب اس کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے ان یردہما خائبین، کہ اللہ ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہیں اٹھا دے۔ ویسے بھی اصول ہے نا، کسی بھی بڑے سیٹھ سے جب بھیک مانگی جائے، کوئی بڑا سخی ہو، سیٹھ ہو، تو وہ خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے اگر اس میں غیرت و حیا ہو۔ تو اللہ سے زیادہ تو غیرت والا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ سے زیادہ تو جواد اور کریم کوئی بھی نہیں ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، قرآن میں آتا ہے اللہ نے تو اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے جائیں اور وہ ان کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ لیکن یہ جو چار صورتیں ہیں نا دعا کی قبولیت کی، تو اس میں ایک اہم پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ چند صورتیں ایسی بھی ہیں جن میں دعا رد بھی کر دی جاتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ یعنی ہمیشہ قبول ہونے کا مطلب جب ان قوائف کو پورا کیا جائے، تو جو اللہ نے دعا کی قبولیت کے بتائے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر ان قوائف کو آپ پورا نہیں کرتے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ ان میں ایک کیا ہے؟ حرام کھانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان گندہ حال ہوتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، اور کپڑوں پہ گرد و غبار، یعنی سفر میں جو انسان کی ایک حالت ہوتی ہے جو قابل ترس ہوتا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن فرمایا اس کے باوجود اس کی دعا کو رد کیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس کا کھانا بھی حرام اور اس کا پہننا بھی حرام، حرام کھا رہا ہے اور حرام پہن رہا ہے، تو حرام کی وجہ سے دعائیں قبولیت کا امکان ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے۔ اور ایک وجہ دعا کی قبول نہ ہونے کی یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ ظاہر قلب سے دعا مانگتے ہو، یہ بھی حدیث میں تذکرہ ہے اس کا۔ ظاہر قلب کا مطلب یہ ہے کہ دعا مانگتے ہوئے آپ کا اپنا ہی دل ہی نہیں ہے، بس اوپر سے دعائیں مانگ رہے ہو۔ جیسے آج کل دعا بطور وظیفوں کے پڑھی جاتی ہے، بس یعنی وہ دعا مانگی نہیں جا رہی ہوتی بلکہ پڑھی جا رہی ہوتی ہے، بس آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور توجہ آپ کی کہیں اور ہے۔ اور میں نے تو لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ دعا کے دوران ناک میں انگلیاں بھی گھما رہے ہوتے ہیں، پھر ادھر کھجا بھی رہے ہوتے ہیں، پھر ادھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر یوں کر رہے ہوتے ہیں، پھر ایسے یوں بس ہاتھ فارمیلٹی پوری ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ کو اس سے بھی جو ہے ایسے بندوں کی دعائیں اللہ رد کر دیتا ہے کہ اس کو مانگنے میں تکلیف ہو رہی ہے مجھ سے، مانگتے ہوئے یہ میری طرف توجہ نہیں کر رہا، اتنا تکبر۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی سیٹھ صاحب کے پاس آپ جائیں بھیک مانگنے کے لیے، تو دیکھیں بھکاری کیسے اپنے آپ کو جھکاتا ہے اور کیسے پوری توجہ اس کی اس طرف ہوتی ہے کہ اس کی جیب سے چندہ نکل جائے، یہ چندہ نکل جائے، یا اگر کوئی چندہ مانگنے والا گیا یا اس کی جیب سے میرے لیے کچھ پیسے نکل جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ادھر توجہ اور یوں کر کے سیٹھ صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ یار کچھ 50 روپے مل جائیں گے تو اچھا ہے، نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے، اس طرح کی بات نہیں ہوتی۔ تو اس لیے دنیا میں جیسے جب کسی سے مانگا جاتا ہے تو اس وقت پورا فوکس کیا جاتا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ مانگا جاتا ہے، تو اللہ سے جب مانگا جائے تو اس سے بھی زیادہ توجہ کے ساتھ مانگا جائے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگا جائے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اگر ظاہر قلب سے یعنی اوپر سے دعا مانگی جائے تو اللہ نہیں اس پکار پہ اللہ جواب نہیں دیتے، اس کو رد کر دیتے ہیں کہ تجھے مانگتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے تو ہم کیوں تیری دعا کو ہم کیوں دعا سمجھیں۔ اور دوسری بات، ایک تو یہ ہو گیا حرام سے بچنا ہے، دوسرا یہ کہ ظاہر قلب سے دعا مانگنی ہے، دعا نہیں مانگنی بلکہ توجہ لگانی۔ یہ تو ہے کہ یہ دو چیزیں تو وہ ہیں جن کی وجہ سے دعا رد کر دی جاتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے دعا کی قبولیت کا امکان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، یعنی دعا قبول تو ہوتی ہے لیکن اس میں اور زیادہ جان پیدا ہو جاتی ہے اور قبولیت کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بہت زیادہ بڑھنے کا مطلب یہ کہ جو مانگ رہے ہیں ایز اٹ از وہی ملتا ہے پھر آپ۔ تو اس میں کیا ہے کہ اگر دعا میں اللہ کی حمد و ثنا کی جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا جائے تو دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 2، کسی نیکی کے بعد کوئی دعا کی جائے، جیسے آپ نے صدقات و خیرات کیے یا نماز پڑھی، اس کے بعد دعا مانگیں گے تو قبولیت کا امکان بڑھ جائے گا۔ کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں دعا کی قبولیت کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جیسے رات کا آخری حصہ جسے تہجد کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آسمانی دنیا پر آ کر ندائیں لگاتے ہیں، حل من مستغفر اغفر له، کوئی ہے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا، مسترزق ارزق له، کوئی رزق طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو روزی عطا کروں۔ تو یہ جو رات کا آخری حصہ ہے نا تہجد کا وقت، اس میں اٹھ کے اللہ سے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگنی چاہیے، اس میں قبولیت کا امکان بہت زیادہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے
جب ان کے بیٹوں نے توبہ کی اور اپنے والد سے کہا کہ ہم نے جو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا ہم سے غلطی ہوئی، آپ ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگے، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی، عن قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی مانگوں گی۔ تو عن قریب کیوں؟ مفسرین نے لکھا ہے اس لیے کہ ان کا ارادہ تھا میں تہجد میں اٹھ کے توبہ کروں گا تمہارے لیے، تو رات کے آخری حصے میں دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ تیسری بات کہ جو تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو اس کی دعاؤں میں بھی اللہ بہت زیادہ جان اور طاقت ڈال دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو فرمایا کہ یا غلام احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو تو مصیبت میں اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ مشکلات میں اللہ کو یاد کریں، یعنی مشکل وقت میں اللہ کے دین کو یاد رکھیں، جب گناہوں کا غلبہ ہو آپ کے اوپر، شہوت کا غلبہ ہو، اس موقع پر آپ اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں، قربانی دیں، تو قربانی دیں گے، تقوی اختیار کریں گے تو دعا کی قبولیت کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے افطار میں دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے قربانی دی ہے، روزہ رکھا ہے آپ نے۔ تو یہ ہے کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے، جیسے مسجدیں ہیں یا مسجد نبوی ہے صلی اللہ علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، مسجد نبوی میں قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے، پھر بیت اللہ میں قبولیت کا امکان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، یعنی حرم میں، اور پھر بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے جو ملتزم ہے وہاں ملتزم پہ اپنے رخسار کو رکھ کے دعا مانگنے کی قبولیت کے امکان بے پناہ بڑھ جاتا ہے۔ تو کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، کچھ وقت ایسے ہیں رمضان میں دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، دعا مانگنے والے کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں، شیطان ایک دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی چونکہ رمضان نہیں ہے تو دعا کی قبولیت کا امکان تو چونکہ رمضان میں بڑھتا ہے، رمضان میں دعا مانگیں گے، یا تہجد میں امکان زیادہ ہوتا ہے تو ابھی نہیں مانگیں، تو بھائی جب موقع مل رہا ہے مانگ لیں، تہجد میں بھی مانگ لیں۔ تو ایسا نہ ہو عبادت کو یعنی نیکی کو ڈیلے نہ کریں، ہو سکتا ہے آپ کو اس وقت ٹائم نہ ملے تو ابھی بھی مانگ لیں، بعد میں جب موقع ملے گا تو اور زیادہ مانگیں۔ تو اس لیے دعا سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور ہے، ایک چیز رہ گئی تھی کہ ایک اور عمل ایسا ہے جس سے دعا رد کر دی جاتی ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ یہ نہیں کہہ دیتا کہ میں مانگ رہا ہوں مسلسل مگر اللہ قبول ہی نہیں کر رہا۔ تو جب یہ لفظ کہتا ہے تو اللہ قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے، یعنی اس کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، حالانکہ قبول ہو رہی ہوتی ہے، لیکن چونکہ دنیا جو ہے نا اللہ نے معاملہ غیب پر رکھا ہے، تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہی نہیں ہو رہی، میں تو کب سے دعائیں مانگ رہا ہوں۔ تو جس دن وہ یہ کہتا ہے نا قبول نہیں ہو رہی، تو اللہ اس وقت سے قبول کرنا ختم کر دیتا ہے کہ تیرا جب میرے بارے میں یہ خیال ہے کہ میں قبول نہیں کرتا تو پھر میں نہیں کروں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کا اللہ کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے نا کہ وہ دعائیں قبول کرتا ہے تو اسی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس کا اللہ کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ قبول نہیں کرتا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، اس کی کوشش میں لگے رہنے چاہیے کہ دعا کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے تو مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، مجھے اس کی فکر ہوتی ہے کہ مجھے دعاؤں کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں مانگنے والوں میں شامل